الحمد لله الواحد الأحد الأزلي العبدي الذي لا إله غيره ولا موجود سواه تعالى جده جل ثناؤه وأمن نواله والصلاة والسلام العدلي الأبدي السرمدي على التعين الأول والنور الأقدم والمظهر الأتم سيد الأنبياء والمرسلين نور قلوب الباسلين المقربين ملاذ الأولياء العارفين شفيع المذنبين سيدنا أحمد المجتبى محمدا المصطفى وعلى آله وإطرته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين الهادين المهديين وأصحابه الأكرمين الأمجدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى في شأن حبيبه وأزمة نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تقدس معاب حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ بند نواز قدس سرہ العزیز و چانسلر خواجہ بند نواز یونیورسٹی وعزت معاب مولانا حافظ سید محمد علی الحسینی زیدہ مجدہ نامزد سجادہ نشین بارگاہ بند نواز قدس سرہ و پرو وائس چانسلر خواجہ بند نواز یونیورسٹی محترمی و مکرمی پروفیسر حضرت مولانا محمد مصطفیٰ شریف صاحب نقشبندی مجددی سابقہ ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنس عثمانیہ یونیورسٹی و سابقہ ڈائریکٹر دائرۃ المعارف العثمانیہ و معزز شہزادگان خانوادہ بند نوازی و علماء ذی احترام و مشائخین اعظام اور عاشقین اولیاء، رب کائنات کا شکر ہے کہ اس عظیم الشان محترم بشان سمینار میں شرکت کا ہی نہیں بلکہ مقالہ پیش کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ سامعین محترم، یہ بارگاہ جو رب کے چہیتے ولی کی ہے، راز و نیاز
بارگاہ عزتی سے جن کو ہر لمحہ میسر رہا ہے اور جن کا فیض صدیوں سے لوگ عوام، خواص، عارفین، کاملین، اولیاء حاصل کر رہے ہیں اور فیض یاب کر رہے ہیں۔ بہرحال میں مشکور ہوں حضرت سجاد صاحب قبلہ کا اور اس کمیٹی کا اور اس بزم کے منتظمین کا۔ مجھ کو جو عنوان اس بزم کے لیے دیا گیا ہے خانوادہ حضرت بند نواز کے علمی، روحانی اور ملی خدمات ہیں۔ بہت زبردست عنوان ہیں، لیکن خاصا طویل ہے۔ خانوادہ بند نواز، جس میں حضرت کے والد محترم جس کا آغاز ہوتا ہے، تو آج تک کی تاریخ میں جتنی محترم بشان شخصیات گزری ہیں اور جن کے علمی، روحانی اور ملی خدمات ہیں، وہ سب خانوادہ بند نوازی میں آتے ہیں، جو خانوادہ بند نواز کے ہیں۔ اور اس خانوادے کے خدمات کا احاطہ مجھ جیسے کم علم رکھنے والے کے لیے ناممکن ہے۔ یہ دربار عارفین کا ہے، اولیاء کا ہے، رب کے چہیتوں کا ہے، جنہیں رب سے راز و نیاز حاصل ہے، جن کی خلوت، جن کی جلوت، جن کا ظاہر، جن کا باطن مصفح ہے اور تجلیات الہی کے آماجگاہ ہے، جہاں تجلیات الہی انوار اس کے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان حضرات کی جو خلوت میں جو کیفیات رہی ہوگی، جو احوال ان کے رہے ہوں گے، اور جن کے ظاہر جو کیفیات رہے ہیں، وہی ضبط قلم آئے ہیں، اور ان کی کیفیات کا ہر کس و ناکس واقف کار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پہ بند نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کو سوائے میرے کوئی اور نہیں پہچانا۔ پھر یہی بند نواز ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں سید محمد اکبر حسینی، جو بند نواز کے فرزند اکبر ہیں، دوستو ان کے متعلق بند نواز فرماتے ہیں کہ سوائے میرے اکبر حسینی کو کسی نے نہیں پہچانا۔ تو یہ جو شخصیات ہیں، جن کو پہچاننا پہلے ضروری ہے، جن سے واقف ہونا پہلے ضروری ہے، جب واقف ہو جائیں گے تو ان کے اوپر جو انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، جو ان کے ارشادات ہوتے ہیں، جو ان کی محویت ذات کے ساتھ جو عشق اور معاشقہ ہوتا ہے، اس لمحے کی گفتگو وہی ان کی خدمات ہیں، وہی منزل ان کی منزل ہے، وہی علم ان کا علم ہے، وہی روحانیت یہ منزل میں یہ جو ہوتے ہیں، یہ منزل ان کی روحانیت کی ہوتی ہے۔
دوستو ملی خدمات کیا کہنا، یہ وہ حضرات ہیں جو خدمت خلق کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا، لیکن یہ وہ منزل میں ہیں، کن فیکون کے منزل میں ہیں۔ یہ ان کے ارشادات جب زبان سے نکلتا ہے تو کن فیکون کے منزل کے حامل یہ حضرات اولیاء ہوتے ہیں، اور خانواد بند نوازی یقیناً اس منزل کے اونچے درجے پر یہ حضرات ہیں، کیونکہ سارے کے سارے عارفین ہیں، سارے کے سارے عارفین کاملین ہیں۔ انہوں نے ریاضتوں کے ذریعے، فہم و ادراک کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے اپنی فکر کو ہماتن اس طرف مصروف رکھ کر یافت حق کیا ہے، ماہیت اور مشاہدے کا لذتیں لیا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں، ان کے علم یہ ہے، ان کی بندوں کے ساتھ تعلق ان کا یہ ہے، اور ان کی روحانی منازل کا یہ عالم ہے۔ تو بڑا عظیم عنوان دیا گیا ہے، آخر نے کچھ کوشش کی ہے کہ کچھ منتخب افراد کے اوپر جو ان کے بظاہر ہم تک پہنچے ہوئے ہیں، ظاہر ہم تک جو پہنچ سکے، ورنہ جو نہیں پہنچے وہ لامحدود ہے۔ ان کی جو علمی خدمات، جو ان کی روحانی کیفیات جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ ان کی خدمات کا عشر عشیر ہے جو ہم تک پہنچا ہے، ورنہ ان کی خدمات ساری حیات ان کی علمیت میں گزری ہے۔ علم کے معنی کیا ہے؟ علم کے معنی ڈاکٹر، انجینئر، محدث، مفسر ہونا یہ نہیں ہے۔ علم کے معنی حضوری ہے۔ معنی العلم، علم کا جو معنی آتا ہے حضوری ہے۔ حضوری کس کی؟ حضوری ذات، رب کا حضور، رب کی حضور، یہ علم ہے، اور اس علم کے سارے کے سارے یہی اس علم کے حامل رہے ہیں۔ آئندہ مقالے میں اس طرف بھی ہم اشارہ کیے ہیں، انشاءاللہ وہاں مزید آپ کی تفہیم کے لیے ضرورت بخش ہو سکتا ہوگا۔ بہرحال بڑا عظیم عنوان ہے، میں نے کچھ کوشش کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ حسب الحکم کچھ چیزیں واضح کر دی جائیں، تو میں نے ان کو واضح کرنے کی کوشش کیا ہے۔ گفتگو کا آغاز ہم اہل اللہ ہیں، اہل اللہ کے کلام سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حال ما لا الہ الا اللہ، حضرات اولیاء کی جو احوال ہوتے ہیں، جو کیفیات ہوتے ہیں، جو ان کے مقامات ہوتے ہیں، اس کو اس مصرے میں باندھ دیا گیا ہے۔ میں تیمناً تبرکاً انہی مصروں کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حال ما لا الہ الا اللہ، حال ما لا الہ الا اللہ، حال ما لا الہ الا اللہ، ہمارے احوال لا الہ الا اللہ ہے۔ ہماری حالت، ہماری حیت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، سب کچھ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ حال ما لا الہ الا اللہ، ہمارا کہنا، ہمارا قول لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہماری حال لا الہ الا اللہ، ہمارا خال لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ذکر ما لا الہ الا اللہ، فکر ما لا الہ الا اللہ۔ ساری زندگی کو باندھ دیا گیا ہے، ساری زندگی کے محور اور اس کے حدود اربع کو اس شعر میں بتا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور زندگی کا لمحہ ہی نہیں ہے جو ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، وہ سارے زندگی کے حدود اربع کو انہوں نے اس شعر میں بتا دیا کہ ہمارا ہر لمحہ لا الہ الا اللہ ہے، ہمارا حال لا الہ الا اللہ، ہمارا قال لا الہ الا اللہ، ہمارا ذکر لا الہ الا اللہ، ہماری فکر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی اور منزل ہے ہی نہیں جس میں ہم ہو۔
ہماری منزل سوائے لا الہ الا اللہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ حاضرین محترم، جو محفل سجائی گئی ہے یہ محفل قدیم محفل ہے۔ یہ 60 سال سے لگ بھگ یہ محفل سیمینار جو بند نواز کے عرس میں 16 تاریخ کے دن ہوتا ہے، یہ 60 سالہ قدیم سیمینار ہے، بلا ناغہ بلا وقفہ مسلسل ہر عرس کے موقع پر یہ چلتا ہے، اور کبار علماء، مشائخین، پروفیسر اور دانشور حضرات کو اس میں دعوت دی جاتی ہے۔ وہ حضرات اپنے وقی علمی مضامین پڑھتے ہیں اور بندگان قلوب کو عشق الہی سے ان کے قلوب کو لبریز کر دیتے ہیں۔ اولیاء کی محبت اور اولیاء سے تعلق اور اولیاء سے قربت کا ایک ایسا سبق ان سیمیناروں میں ہمیں ملتا ہے کہ دوستو ہمارے ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن پاک کی ایک انتہائی مختصر سی سورت سے کیا ہے۔ میری گفتگو کا عنوان جو میں نے بنایا ہے قرآن پاک کی ایک چھوٹے سے سورے کو بنایا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ جو سورہ ہے جو مجھ کو عنوان دیا گیا ہے، پورا اس عنوان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سارے عنوان کے مضامین جو ہیں ہمارے آج کے عنوان کے، علمی، روحانی، ملی خدمات، یہ سارے عناوین کو اس سورہ مبارکہ میں بتا دیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ قسم ہے زمانے کی، والعصر، وہ قسمیہ ہیں، کہتے ہیں عصر، کہتے ہیں زمانے کو۔ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر قائم رہتے ہیں اور قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تعلیم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ سامعین محترم، رب کائنات اس سورہ کا آغاز قسمیہ کلمات سے کر رہا ہے اور زمانے کی قسم کھا رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت اس میں شامل ہو گئی، اللہ سے مستثنا کیا جا رہا ہے، استثناء کر کے اس میں سے اب نکال رہے ہیں۔ انسانیت جو ساری کی ساری اس میں شامل ہو گئی تھی، اب اللہ کے ذریعے مستثنا کر کے اس میں سے نکالا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، پھر فوراً اللہ کے ذریعے استثناء کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو نکال رہا ہے اور ان کے صفات کو بتلا رہا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے، نقصان میں نہیں ہیں وہ لوگ جو زیور ایمان سے آراستہ ہیں، جن کے قلوب میں نور ایمان جگمگا رہا ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ان کی صفت یہ بتلا رہا ہے کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، جن کی زندگی کا محور اعمال صالحہ پر ہو، جن کی زندگی کی صبح و شام، جن کی زندگی کی ہر ساتھ اعمال صالحہ کو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ پھر جو تیسری صفت اس میں بتائی جا رہی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر ان کی تیسری صفت یہ بتایا رہا ہے کہ علم حق کی یہ تعلیم اور تعلم میں یہ جڑے ہوئے ہیں، علم حق کی تعلیم اور تعلم میں یہ جڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد حیات ان کا کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ حق جو ہے یہ رحلہ جو علم حق ہے، اور صبر جو ہے یہ مجاہدہ اور ریاضتیں ہیں۔ یہ جو اہل ایمان ہیں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور علم حق کی تعلیم دیتے ہیں اور
ریاضتیں، مشقتیں مجاہدہ کرتے ہیں۔ یہ چاروں صفات اس سورہ میں بتائے گئے ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تعلیم علم حق، مجاہدہ نفسانی۔ جو صبر کا جو معاملہ ہے وہ نفسانی مجاہدہ ہے، مجاہدہ ہے، نفس کو استقامت پہ رکھتے ہیں، نفس کو ذات کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، نفس کو، انسان کو اللہ کی معیت مشاہدے میں یہ جڑا کر رکھتے ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت بتائی گئی۔ دوستو، یہ سارے صفات خانواد بند نوازی میں ہم بدرجہ اتم پاتے ہیں۔ جو ہمارا عنوان ہے وہ عنوان پہ سورہ 100% منطبق ہوتا ہے، 100% ان پر صادق آتا ہے، اور جو صفات بتائے گئے ہیں آپ جا بجا غور کرتے جائیے، دیکھتے جائیے۔ صفات خانواد بند نوازی میں ہم ان سارے چیزوں کو بدرجہ اتم ہم پائیں گے۔ بند نواز اور خانواد بند نواز رحمہم اللہ اس سورہ کی عملی تفسیر بن کر ہندوستان کے افق پر لگ بھگ 7 صدیوں سے اپنا پرچم لہرا رہے ہیں۔ بند نوازی پرچم اس سورہ کی تفسیر بن کے 700 سال سے ہندوستان کے افق پر لہرا رہا ہے۔ تبلیغ و ترویج اسلام کی خدمات ہو یا تعلیم کا میدان ہو یا زندگی کا کوئی اور مرحلہ، ہر موقع پر کردار سے ہو کہ گفتار سے، علم سے ہو کہ عمل سے، قول سے ہو کہ فعل سے، تحریر سے ہو کہ تقریر سے، قال سے ہو یا حال سے، اپنی ذمہ داری بأحسن الوجوہ انجام دیتا آ رہا ہے۔ ہندوستان میں اس خانوادے کی اولین شخصیت حضرت ابو الحسن الجندی رحمہ اللہ ہیں، جو خراسان کے شہر ہرات سے تشریف لے آئے۔ آپ صحیح النسب سادات حسینی ہیں۔ سلسلہ نسب کی مضبوط کڑیاں کچھ اس طرح سے ہے: ابو الحسن الجندی ابن حسین ابن ابو عبداللہ بن محمد ابن عمر بن یحییٰ بن زید المظلوم بن علی اصغر زین العابدین بن امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ بند نواز کے 11ویں پشت کے جد ہوتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن جندی بند نواز کی سلسلے کے 11ویں پشت کے جد ہوتے ہیں۔ آپ کا نام ابو الحسن الجندی ہے۔ الجندی سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ہندوستان بغرض تجارت یا حصول معاش کے لیے نہیں بلکہ اعلاء کلمت الحق کے لیے اسلامی لشکر کا حصہ بن کر تشریف لے آئے۔ جو ہند الولی سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد ہند سے لگ بھگ 150 سال قبل کا دور ہے، اور آپ ایک معرکے میں جام شہادت نوش فرمائی اور دہلی کی مسجد ایاس میں پیوست خاک ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے بعد اس خانوادے کی نمایاں شخصیت حضرت سید شاہ یوسف حسینی المعروف سید راجہ راجو خطال ابن حسن ابن محمد ابن علی ابن محمد ابن یوسف ابن حسن ابن محمد ابن علی ابن حمزہ ابن داؤد ابن زید ابن ابو الحسن الجندی رحمہم اللہ کی ہے، جو بند نواز کے والد بزرگوار ہیں۔ کون؟ حضرت سید یوسف حسینی راجہ، جو راجو خطال کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ آپ سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے آپ کو محبوب الہی کا مرید اور شیخ العارفین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ بتایا ہے۔ اس بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ مرید بھی شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ہیں اور خلافت بھی آپ کو چراغ دہلوی ہی سے حاصل ہے۔ اس بارے میں ہماری تحقیق یہ ہے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ہی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ ہم نے بطور سند حضرت کے ہی تصنیف سے ہم نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ تحفۃ النصاح حضرت یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا منظوم کتاب ہے، اس میں آپ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے آپ کو اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ آپ حضرت راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ پابند شرع عالم دین، زہد و ورع کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔
چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی کامل ہستی کی صحبت نے آپ کے سینے کو معرفت الہی کا گنجینہ بنا دیا تھا، اور اسی کا اظہار ایک موقع پر آپ نظم میں اس طرح فرماتے ہیں: روئے کی دیدہ ام من اندر عیا نہ گنجت، حسن و جمال رو اندر جہاں نہ گنجت، روئے محض مطلق بے چوں و بے چگونا، از وہم و فہم بیروں صورت در نہ گنجت، اندر کنارے جانا اسرار ہا گفتم، جبریل با ملائک اندر میاں نہ گنجت، پرواز مرغ خدسی حیث مکان باشد، این مرغ لا مکانی اندر مکان گنجت، اندر جمال جانا راجا دوام برقست، اندر جمال جانا راجا دوام برقست، اس فرح این مراتب اندر جہاں نہ گنجت۔ نہ گنجت ہے، بعض نسخوں میں بے گنجت کے بھی بے گنجت بھی لکھا گیا ہے۔ بہرحال بند نواز کے آباء و اجداد میں شواہد کی روشنی میں تصنیف و تالیف کا ثبوت آپ کے والد بزرگوار سے ہی ملتا ہے۔ آپ ایک کہنہ مشق شاعر تھے، صاحب تصانیف بھی تھے، اور راجہ تخلص فرمایا کرتے تھے۔ مثنوی راجہ کے نام سے ایک یادگار بھی آپ نے چھوڑا ہے، اور ایک تصنیف تحفۃ النصائح کے نام سے منظوم تصنیف آپ کی محفوظ ہے۔ یہ کتاب مختلف مسائل ضروریہ پر بحوالہ نصوص قطعیہ و احادیث صحیحہ و دلائل فقہیہ پر مبنی ہے، جو 45 ابواب پر مشتمل ہے، جن کے موضوعات میں توحید، ایمان کے ارکان و احکام، عقائد، علم و عمل، قضاء حاجت، وضو، تیمم کے مسائل، غسل کے مسائل، اوقات نماز، زکوٰۃ و صدقات، روزہ، حج، تلاوت، قناعت، نکاح و دیگر اہم اور ضروری مسائل کو آپ نے تحفۃ النصائح میں منظوم پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ کتاب کا آغاز حمد باری اور نعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ پھر حضرت راجو خطال نے اپنے شیخ خواجہ محمود نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں پورا ایک قصیدہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کی مدح میں پورا ایک قصیدہ حضرت راجو خطال نے لکھا ہے، جس میں آپ نے واضح انداز میں حضرت چراغ دہلوی کو اپنا پیر و مرشد اور رہبر کہا ہے، اور اس میں آپ کی عظمت اور رفعت مکانی بتلایا ہے، اور اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار بھی آپ نے فرمایا ہے۔ پھر ایک باب کتاب کی تصنیف کا سبب، یعنی کتاب تحفۃ النصائح کے تصنیف کرنے کا سبب بھی آپ نے ایک باب باندھ کر اس میں صراحت کی ہے، جس میں مصنف علام حضرت راجو خطال فرماتے ہیں: فقیر یوسف حضرت راجو خطال کا نام تھا، تو فرماتے ہیں فقیر یوسف یہ چند کلمات بطور واعظ و نصیحت کہہ رہا ہے۔ فقیر یوسف یہ چند کلمات بطور واعظ و نصیحت کہہ رہا ہے اپنی اس خوبصورت فرزند کے لیے جس کا نام محمد حسینی، لقب بندہ نواز اور کنیت ابو الفتح ہے۔ اور والد بندہ نواز فرماتے ہیں اور وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس باب میں بندہ نواز کے والد نے اپنے اس بیٹے کو ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ساری دعائیں بندہ نواز کے حق میں مقبول رہی ہیں۔ بندہ نواز کی عمر ابھی 10 سال ہی کی تھی کہ والد کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ میراث میں بندہ نواز کو علم و حکمت، زہد و ورع، تقویٰ و پرہیزگاری اور قلب و جگر میں پیر و مرشد سیدنا شیخ محمود نصیر الدین چراغ دہلوی کا عشق و محبت ملا۔ یہی ورثہ تھا جو سید محمد حسینی کو امام العارفین، قدوۃ الواصلین، شہباز، بلند پرواز لامکاں، غواص بحر لامتناہی عشق و عرفاں، قطب الاقطاب، فرد الحباب، جعفر ثانی، حضرت خواجہ سطر الدین ابو الفتح سید محمد حسینی یہ دراز چشتی بنایا۔ موضوع گفتگو بندہ نواز اور خانواد بندہ نواز کی علمی و روحانی اور ملی خدمات ہے۔
صرف حضرت بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات پر اگر لکھیں تو ایک دفتر بھی ناکافی ہے. صرف بند نواز کے ایک ہی شخصیت پر اگر لکھیں تو ایک دفتر بھی ناکافی ہے. اور ہمارا موضوع خانوادہ بند نوازی کے علمی، روحانی اور ملی خدمات ہیں. تیمناً و تبرکاً صرف چند سطور بند نواز کی علمی خدمات پر لکھ رہا ہوں. نزہۃ الخواطر عربی زبان میں ایک کتاب ہے جس میں اہم مصنفین، مؤلفین اور کبار علماء کے احوال اور ان کے علمی منصب جلیلہ کو بڑے قرینے اور انصاف سے اجاگر کیا گیا ہے. اس میں صاحب نزہۃ الخواطر بند نواز کے بارے میں کچھ اس طرح رقم تراز ہیں. عبارت کتاب کی ملاحظہ ہو: وَكَانَ عَالِمًا كَبِيرًا عَارِفًا قَوِيَّ النَّفْسِ عظيم الحيبة جليل الوقار جامعا بين الشريعة والطريقة ورعا تقيا زاهدا غواصا في بحار الحقائق والمعارف له مشاركة جيدة في الفقه والتصوف والتفسير وفنون أخرى أخذ عنه ناس كثيرون وانتفعوا به وله مصنفات كثيرة. یہ عبارت نزہۃ الخواطر کی یہاں ہم ختم کرتے ہیں. یعنی ترجمہ ملاحظہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ بند نواز بہت بڑے عالم اور زبردست عارف تھے، عظمت و وقار کا عظیم مینار تھے، علوم و شرعیت و معرفت کے جامع تھے، زہد و ورا کے پیکر تھے، بحر حقائق و معارف کے غوطہ خور تھے، حقائق و معارف کے غوطہ خور تھے. آپ کو فقہ، تصوف، تفسیر و دیگر علوم و فنون میں مکمل دست رس اور ید طولہ حاصل تھا. عوام و خواص نے آپ سے بھرپور استفادہ کیا اور بے شمار کتابوں کے آپ مصنف ہیں. یہاں ترجمہ عبارت کا ختم ہوا. اس طرح بارگاہ بند نوازی میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صاحب نزہۃ الخواطر آپ کی تصانیف کی فہرست پیش کرتے ہیں. سلطان القلم یقیناً بند نواز کی شان میں بجا کہا گیا. بند نواز کو سلطان القلم کہا جاتا ہے. یقیناً بند نواز کی شان میں بجا کہا گیا. ہر فن اور ہر موضوع کو آپ کے قلم نے احاطہ کیا ہے. عربی، فارسی اور اردو میں آپ کی شاہکار تصانیف صبح قیامت تک عوام و خواص کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنی. آپ نے صرف نثر تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا بلکہ نظم میں بھی اسرار و معارف کے خزانے لٹایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 105 سال کی طویل عمر سے سرفراز فرمایا تھا. بند نواز نے ہمیں 105 تصانیف حوالے کر کے مرے اعلیٰ کی طرف سورہ ذی القعدہ 825 ہجری کو رخت پر باندھا. سامعین محترم، خانوادہ بند نواز کی اصل حضرت سید شاہ یوسف حسینی المعروف راج الخطال ہیں، تو اس کی اولین فرع صاحب سم و بصر، معدن عشق و نظر، ابو البصر، فخر اولیاء حضرت خواجہ سید محمد اکبر محمد الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. یہ بند نواز کے پہلے صاحبزادے ہیں. آپ کی پیدائش دہلی میں ہوئی. اپنے دور کے جدید علماء کے سامنے آپ نے زان و ادب طے کیا. تمام علوم معقول و منقول میں تبحر تامہ حاصل کیا. علم باطن والد بزرگوار سے حاصل کیا. الولد سر لابیہ کی آپ مکمل تصویر تھے. آپ نے اپنے پیچھے زبردست علمی ذخیرہ عربی، فارسی اور سنسکرت زبان میں چھوڑا ہے، جن میں المعارف کی شرح، جس میں المعارف، شرح الملتقط، شرح السوانح، کتاب العقائد، کتاب تبصرۃ الاصطلاحات الصوفیہ، رسالہ اباحۃ السماع، رسالہ کلمۃ التوحید، رسالہ لبس النعلین فی المسجد، جوامع الکلم، بند نواز کے ملفوظات کا مجموعہ ہیں. اس کے مرتب بھی آپ ہی ہیں. حضرت اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ روحانیت
کے بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، جس کا اظہار کئی مواقع پر حضرت بند نواز نے فرمایا۔ ایک موقع پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر سید محمد اکبر حسینی میرا فرزند نہ ہوتا تو میں ان کی چھاگل پکڑتا اور ان کی خدمت کرتا، میں ان کی چھاگل پکڑتا اور ان کی خدمت کرتا۔ چھاگل کہتے ہیں چھوٹے سا مشکیزہ جو وضو کرتے وقت پانی جسے ڈالا جاتا ہے۔ تو بند نواز فرماتے ہیں کہ اگر اکبر حسینی میرا لڑکا نہ ہوتا تو میں انہیں وہ مرتبہ وہ مقام پر اکبر حسینی فائز تھے جس کو مشاہدہ بند نواز نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر لڑکا نہ ہوتا تو میں یہ خدمت ان کی کرتا تھا۔ یہ حضرت اکبر حسینی کا روحانی مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت اکبر حسینی کا وصال حضرت بند نواز کی حین حیات ہی ہو گیا تھا۔ جب کبھی بند نواز آپ کی زیارت کے لیے جاتے تو پائیں مزار مبارک نظر رکھتے اور 3 مرتبہ مزار کا طواف کرتے اور مزار کے روبرو بیٹھ کر ختم قرآن فرماتے۔ بند نواز فرماتے ہیں کہ میرا یہ عمل بوجہ شفقت بدری نہیں، میں جو یہ معمول کر رہا ہوں بیٹے کی خبر کے پاس آ کر، یہ باپ ہونے کے ناطے باپ کی شفقت نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا نہ کروں تو کل روز قیامت میرا دامن اور عارفین کا ہاتھ ہوگا۔ کل روز قیامت کے دن عارفین میرے دامن کو پکڑ لیں گے۔ کیوں؟ بند نواز تم نے اکبر حسینی کا جو مقام و منزلت تھی اس منزلت سے ان کو نہیں دیکھا، تو میں نے جو کچھ میرا جو معمولات جو اکبر حسینی کے خبر کے پاس جا کر میں کرتا ہوں یہ بردن ہونے کے ناطے نہیں کرتا ہوں، بلکہ یہ اس منزل پر ہے اور یہ جو میں کرتا ہوں یہ اس کا مستحق ہے۔ یہ بند نواز کے ارشاد ہے۔ حضرت بند نواز کو 2 صاحبزادے تھے۔ چھوٹے صاحب کا اسم گرامی قبلہ انوار کعبہ اطہر مقتدائے وقت حضرت سید یوسف المعروف سید شاہ محمد اصغر حسینی قدس سرہ العزیز ہے۔ آپ روحانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ آپ کی عظمت مکانی کا اندازہ بند نوازی کے ارشاد سے ہم کر لیتے ہیں۔ بند نواز ارشاد فرماتے ہیں، سیر و سلوک میں کسی مقام کو پہنچنے کے لیے بند نواز فرماتے ہیں کہ سیر و سلوک میں کسی مقام پر پہنچنے کے لیے مجھ کو 7 دن درکار ہوتے ہیں۔ 7 دن میں سیر و سلوک سے میں کسی منزل پر پہنچتا ہوں، لیکن اس مقام پر اصغر حسینی صرف 7 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اصغر حسینی کے متعلق بند نواز فرماتے ہیں کہ مقامات رفیعہ سیر و سلوک کے جو مقامات اور منازل ہیں ان منازل کے لیے ایک منزل سے دوسری منزل پر جانے کے لیے مجھ کو 7 دن لگتے ہیں، اور اصغر حسینی اس منزل اور اس مرتبے میں ہیں کہ وہ 7 گھنٹے میں اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مقام اور منزلت حضرت اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بند نواز نے بتلایا ہے۔ خانوادہ بند نواز کا ہر فرد ہر دور میں اپنے خانوادے کی روایت کا آئین رہا ہے۔ خانوادہ بند نواز کا ہر فرد ہر دور میں اپنے خانوادے کی روایات کا آئین رہا ہے۔ پہلا دور بند نواز کا، دوسرا دور آپ کے صاحبزادوں کا، اور جب تیسرا دور جو ہم اب جس کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ دور حضرت سید شاہ ید اللہ حسینی خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جنہیں بند نواز جیسے دادا کی آغوش میسر آئی، آغوش بند نوازی میں جنہوں نے اپنا بچپن گزارا۔ حضرت سید شاہ اکبر حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے تایا کی سرپرستی ملی، اور جانشین بند نواز حضرت سید شاہ اکبر حسینی جیسے والد کی شفقتیں حاصل رہی۔ روحانیت کے بہت اونچے مرتبے پر آپ فائز تھے۔ حضرت ید اللہ حسینی خواجہ گنج بخش روحانیت کے بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ شاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ کسی موقع پر آپ فی البدیع اشعار دادا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اشعار کچھ اس طرح ہے، پائے من جز در تو بر دری دیگر نہ رود، پائے من جز در تو بر دری دیگر نہ رود، گر مرا سر بر در عشق تو از سر نہ رود۔
سرے من گرچے کے پامال شبت پیش درت نقش پیشانی من ہرگز ازیں در نہ روت۔ نے کوئی بات ہوتی ہے، بند نواز اصغر حسینی سے پوچھتے ہیں کہ میاں اگر سب دیگر شہزادے ملازمت کے لیے دنیاوی مصروفیات و مشاغل کے لیے بادشاہوں کے پاس کچھ نہ کچھ ملازمت کر رہے ہیں، تم بھی اگر چاہتے ہو، اگر تمہارا بھی ارادہ ہے، تم بھی اب جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہے ہیں، عملی زندگی تمہاری بھی شروع ہونے والی ہے، اگر کہو تو میں کہیں سفارش کر دیتا ہوں اور تم کو بھی 4000 فوج کی، 5000 فوج کی، 2000 فوج کی سپہ سالی مل جائے گی اور تم بھی دنیا کے عیش و آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ بند نواز نے حضرت ید اللہ حسینی سے کہا۔ تو آپ نے فوراً جب بند نواز نے یہ کہا تو آپ نے یہ ربائی بند نواز کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرمایا یہ سر سوائے آپ کے کہیں اور جھکنے والا نہیں، یہ سر سوائے آپ کے جو علوم عشق و عرفاں ہیں اسی جگہ یہ سر نگو ہیں، اسی پر یہ چیز ہے، آپ کے علاوہ یہ کہیں اور نہ محتاج ہے نہ اس کو ضرورت ہے، ہر جگہ سے بنیادی آپ اس مصرے میں بتاتے ہیں۔ تو جب دادا کی خدمت میں آپ یہ 4 یہ مصرع پیش فرماتے ہیں تو دادا خوش ہوتے ہیں، ڈھیر ساری دعاؤں سے پوتے کو نوازتے ہیں اور عطاؤں سے سرفراز کرتے ہیں۔ یہ بند نواز کے خصوصی دعاؤں کے حامل رہے ہیں، بند نواز کی خصوصی شفقتیں اور عنایتیں ان کو حاصل رہی ہیں۔ حضرت ید اللہ حسینی کے علمی باقیات میں آپ کے ارشادات کو آپ کے خلیفہ سید محمود ابن فضل اللہ حسینی نے مرتب کیا، جو حضرت ید اللہ حسینی کے 83 مجالس پر مشتمل ہے۔ حضرت نے مرتبہ ملفوظ کو دیکھا اور خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے، اور دیگر کئی باتیں اس ضمن میں آتی ہیں۔ بہرحال مقالہ طویل ہو جائیں گا کہہ کر میں نے اس کو مختصر اختصار کیا ہے اس کا۔ اب یہاں سے خانواد بند نوازی گلبرگہ سے آگے جا رہا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ خانواد بند نوازی صرف گلبرگہ تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ اس کے فیضان سے دیگر دور دراز کے شہر اور گاؤں بھی مالا مال رہے۔ عوام تو درکنار شاہان وقت بھی فریادی بن کر گلبرگہ آتے اور مخدوم زادوں کو دعوت دیتے۔ بڑی منت و سماجت کے بعد سلطان علاء الدین بہمنی کی درخواست کو شرف قبولیت ملتی ہے، اور خواجہ ابوالفیض بن اللہ محمد الحسینی رحمہ اللہ بحکم برادر اکبر و مرشد حضرت سید شید اللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر بدر میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ حضرت ابوالفیض اپنے برادر بزرگ اور مرشد کے حکم سے بدر میں رونق افروز ہوتے ہیں اور اپنے علمی اور روحانی خدمات سے شہر بدر کو بقعہ نور بنا دیتے ہیں۔ درس و تدریس حضرت ابوالفیض کا محبوب مشغلہ رہا۔ 18 سال کی عمر سے آپ مسند درس و ارشاد پر رونق افروز ہوئے۔ آپ کے درس میں طلباء، علماء، اصفیاء، عمراء، مشائخ اور ہزاروں نفوس شریک ہوا کرتے تھے۔ آپ کے دروس کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نہایت آسان پیرائے بیان میں اپنی بات سمجھا دیا کرتے، اپنی بات کہنے کے لیے کسی نہ کسی بزرگ کے کسی واقعے کا بھی تذکرہ کر دیا کرتے۔ آپ کے متعدد تلامذہ نے آپ کے تقاریر کو افادہ اور استفادہ کی نیت سے قلمبند کیا۔ بالخصوص آپ کے فرزند حضرت ناصر الدین ابو الحسن سید کلیم اللہ حسینی رحمہ اللہ نے شوامل الجمل در شمائل الکمل کے نام سے ایک کتاب مرتب اور جمع کی ہے۔ انہوں نے آپ کے درجنوں گراں قدر تقاریر کو سپرد خرطاس کیا ہے۔ اس کتاب کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ صاحب ملفوظ حضرت ابوالفیض نے حضرت بند نواز کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ اپنے ارشادات، اپنے تقاریر میں پیش کیا ہے۔ اکثر آپ اپنے مواعظ میں اس طرح کہتے کہ بندگی مخدوم فرماتے ہیں۔ اپنے وعظوں اور اپنے محفلوں میں حضرت ابوالفیض فرماتے ہیں بندگی مخدوم فرماتے ہیں۔ بندگی مخدوم کا ارشاد ہے، بندگی مخدوم نے فرمایا وغیرہ جملے بار بار استعمال کرتے۔ غرض کے فیضان بند نوازی کو خوب عام کرتے ہوئے حضرت ابوالفیض 6 ربیع الاول 879 ہجری کو الوداع کہا اور سرزمین بدر کو اپنی ابدی آرام گاہ کے لیے پسند فرمایا۔ فیضان بند نوازی کی پہلی کرن
باشندگان بدر پر انوار و برکات کی تجلی بن کر رحمتوں کی سوغات لائی. اب اسی فیضان کے انوار بیجاپور، حیدرآباد، کوہیر، نیلور، کڑپا اور دیگر دور دراز علاقوں تک خانوادہ بند نوازی کے شہزادوں کے مبارک قدوم کے ساتھ پہنچ گئے. یہ حضرات جہاں بھی رہے علم کی شمع کو جلائے رکھا، علم کی شمع کو جلائے رکھا، اپنی روحانیت سے بندگان خدا کی تسکین کا ذریعہ بنے، ملی خدمات کے ذریعے صدیوں تک اس کے اثرات اور فوائد جاری رہنے کے کام انجام دیے. شہر حیدرآباد میں حضرت حسین شاہ ولی رحمہ اللہ کہ ملی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور اسی شہر میں ایک اور خانوادہ بند نوازی کے بزرگ حضرت سید شاہ راجو محمد الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ کے ارشادات اور خطبات کو زاد الموحدین کے نام سے مرتب کیا گیا. آپ کا منظوم کلام کیمیائے ذات کے نام سے دستیاب ہے. وہ دیگر تصانیف بھی محترم سجاد صاحب کی صحیح فہم کے ساتھ تباہ ہوئی ہے اور منظر عام پر آئی ہے. بہرحال صدیوں پر محیط خانوادہ بند نوازی کی علمی، روحانی اور ملی خدمات کا جائزہ لینا آسان نہیں ہے. اس خانوادے کا ہر فرد اپنی جگہ انجمن ہے جو من اللہ فی اللہ اور الی اللہ کے مشن پر لگا ہوا ہے. بمصداق حدیث خیر الناس من ینفع الناس، یعنی تم میں لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے منفعت کا باعث بنے. اس کام میں جٹے ہوئے ہیں. گزشتہ 1 صدی کی خدمات کا ہم جائزہ لیں تو ہم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ خانوادہ بند نوازی زمانے کی ضروریات کے پیش نظر خانوادے کی تعلیمات اور اس کے آئین سے صرف نظر کیے بغیر روش زمانہ کے ساتھ اونچے ہدف کی طرف رواں دواں ہے. اس انقلابی کاروان کے بانی تقدس مآب حضرت سید شاہ محمد حسینی محمد الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. 12 سال کی عمر سے ہی آپ کے خاندے عظیم ذمہ داریوں کے متحمل رہے ہیں. اخلاقی جرات، حق گوئی، بے باکی، مزاج میں سادگی، سنجیدگی، طبیعت کی نیکی و نیک طینتی آپ کی ممتاز خصوصیات رہی ہیں. آپ کے علمی کارنامے اور ملی خدمات اظہر من الشمس عیاں اور روشن ہیں. آپ نے ایک موقع پر کہا تھا، حضرت سجاد صاحب جن کی شہرت حضرت سجاد صاحب سے تھی، آپ ایک موقع پہ فرماتے ہیں میرے لیے صرف بند نوازی ہونا باعث فخر ہے. میرے لیے صرف بندہ نوازی ہونا باعث فخر ہے، بلکہ اس علمی خدمت کو جاری رکھنا، زیادہ سے زیادہ ہاتھ بٹانا اور اس علمی درسگاہ کو فروغ دینا اپنی زندگی کا مقصد اولین ہے. قدرت نے آپ کے اس جذبے کو عملی جامہ پہنانے میں بڑی دستگیری کی. بند نوازی پیام کو عام کرنے کے لیے آپ نے تصنیف و تالیف اور ترجمہ پر توجہ مبذول فرمائی. بند نوازی کتابوں کو اصلی صورت اور ان کے تراجم کے لیے بڑے اہتمام فرمایا. سیر محمدی جیسی مستند تاریخی کتاب، تجلیات ربانی، فوائد، آداب المریدین، رسالہ قشیریہ کے خلاصے کا ترجمہ، جوامع الکلم جیسی عظیم کتاب کا 2 جلدوں میں ترجمہ اور دیگر بے شمار کتابوں کی طباعت و اشاعت حضرت سجاد صاحب کی عظیم خدمات میں داخل ہے. حضرت علیہ الرحمہ نے جو اصلی علوم کی طرف توجہ فرمائی تو کالجز اور مدارس کا جال بچھوا دیا، جہاں ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئے اور اعلیٰ صنعت کے ساتھ معزز پیشے سے وابستہ ہوئے. جزاہ اللہ عنا خیر الجزاء وارفع مدارجہ آمین یا رب العالمین. روایات میں علم کی 2 قسمیں بتلائی گئیں. العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. یعنی علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدن کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے. اب بدن کے علوم میں کون سے علوم ہیں؟ میڈیکل کا علم بدن کا ہے. سائنس کے جتنے علوم ہیں اس کا تعلق بدن سے ہے. انجینئرنگ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان ساروں کا تعلق بدن انسانی سے ہے. قانون کا علم
انسان کی ضروریات ہے، اکاؤنٹس کا علم انسان کی ضروریات سے ہے، قلع و ملا میں جہازوں کو اڑانا یہ انسان کی ضروریات اور انسانی فائدہ پہنچانے کا علم ہے۔ اسی طریقے سے طہارت کے مسائل یہ بھی بدن انسانی سے تعلق ہے، نماز کے احکام یہ بھی بدن انسانی ہی سے جس کا تعلق ہے، یعنی ہم اسی بدن سے نماز پڑھتے ہیں، اسی بدن کی ہم کو طہارت لینا ہے۔ روزے کا جو علم ہے وہ بھی ہمارے اسی بدن سے جس کا تعلق ہے، روزہ بھی اسی بدن سے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم کو یہی دینا ہے۔ غرض کے ہر وہ علم جو بدن انسانی سے جن کا تعلق ہو اس کو علم الابدان کہتے ہیں، وہ علم الابدان میں وہ شامل ہوگا۔ اب رہی بات علم الادیان، دین کا علم کون سا ہے؟ سامعین ناظرین محترم، وہ علم جو کائنات کے ہر ذرے میں ذات حق کے جلووں کا مشاہدہ کرائے، جو کائنات کے ہر ذرے میں ذات حق کے جلوے کا مشاہدہ کرائے، اس علم کو علم الادیان کہتے ہیں۔ علم الادیان جو تعلق باللہ جس سے حاصل ہو، تعلق باللہ جس سے حاصل ہو، مشاہدہ اور معیت کی کیفیت جس سے آپ کو مل جائے، اس کو علم الادیان کہتے ہیں۔ ماباقی کے جتنے علوم ہیں، جتنے فیکلٹیز اور ڈپارٹمنٹس ہیں، سب کا تعلق علم الابدان سے ہے۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ خانواد بند نوازی ہر دو علوم کا امین رہا ہے۔ گسو دراز بلند پرواز کے پاس کیا تھا؟ ما فی جبتی غیر اللہ کا نعرہ آپ کا تھا، یعنی جب گسو دراز کی شان میں اگر بند نواز ہوتے تو آپ کا نعرہ ما فی جبتی غیر اللہ کا ہوتا، اور جب بندہ پروری پر آتے تو جب بندہ نوازی پر آپ آتے تو آپ کا نظریہ، آپ کی فکر الخلق و عیال اللہ ہوتی۔ آپ کی دو حیتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے، ایک ما فی جبتی جو خالص مشاہدے کی کیفیت میں ہے، استغراق کی کیفیت میں ہے، معیت کی کیفیت میں ہے، تعلق باللہ کی کیفیت میں ہے، یہ بند نواز دراز کی شان ہے۔ اور بند نواز کی شان جس میں بندگان خدا کے ساتھ بند نواز کا سلوک اور ان کے معاملات، ان کی صبح و شام، ان کے جتنے معاملات ہیں، یہ سب الخلق و عیال اللہ کی کیفیت میں آ کر بندہ نوازی کیفیت میں بندہ نواز یہاں پر ہم کو نظر آتے ہیں۔ الخلق و عیال اللہ کے نظریے کے ساتھ سب کی فریاد رسائی کرتے ہیں۔ دور حاضر میں جس مشن پر یہ خانوادے نے اپنے آپ کو ڈالا ہے وہ بند نوازی مشن ہے، اور اس کی قیادت اور سیادت تقدس معاب حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ کے حصے میں آئی۔ آپ کی شخصیت مرج البحرین کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ تصوف سے آپ کو بڑا گہرا شغف ہے، تصوف سے آپ کو بڑا گہرا شغف ہے، اور آپ نے اس پر اپنی تصانیف، یادگار تصانیف بھی آپ کی اس پر موجود ہیں، اور دیگر زبانوں میں بھی آپ نے، انگلش میں بھی تصوف پر کئی اہم مقالے آپ نے لکھا ہے، اور جو تصانیف آپ نے اس پر موضوع پہ لکھا ہے، ایک تصنیف حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز اور صوفیزم آپ کی ایک علمی خدمات ہے، اور دوسری جو تصنیف آپ کی ہے حضرت بند نواز کی حیات، تعلیمات اور کارنامے، آپ نے اس میں بھی اپنی گراں قدر حصہ آپ نے ادا کیا ہے۔ تو خسرو حسینی صاحب کی شخصیت مرج البحرین کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ تصوف سے آپ کا بڑا گہرا شغف رہا ہے، یہ آپ کی سعادت مندی ہے کہ والد کے حین حیات ان کے ہر کاز میں دست راست تھے، اور ان کے ہر عمل میں مشیر و معاون رہے ہیں۔ یہی دعائیں ہیں اور فیضان بند نوازی ہے کہ خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی جس کا دائرہ مدارس اور کالجز تک محدود تھا، آج حضرت خسرو حسینی کی سرکردگی میں خواجہ بند نواز یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ رب کائنات نے حضرت خسرو حسینی صاحب کے حصے میں جو بھی کام رکھا وہ محتم بالشان ہی رکھا۔ یونیورسٹی کا قیام کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کام ہیں جو ان کی دلچسپی اور سرکردگی میں مکمل ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 617 ہجری میں ہوا۔ حضرت خواجہ بند نواز کا وصال ہو کر 617 سال ہو رہے ہیں۔ آپ کی تفسیر ملتقط مخطوطے کی شکل میں
کتب خانے کی زینت بنی ہوئی تھی۔ پی ایچ ڈی کے 2 اسکالرس نے اس پر تحقیق کیا اور وہ مخطوط ہی کی شکل میں ڈپارٹمنٹ میں اور کتب خانے میں محفوظ تھی۔ خسرو حسینی صاحب کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ وہ آج اہل علم و معرفت کی پیاس بجھا رہی ہے۔ خسرو حسینی صاحب ہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ آج چھپ کر اہل علم اور اہل معرفت کے ہاتھ میں آئی ہے اور عارفین کے لیے ایک ان کی علمی پیاس کو بجھا رہی ہے۔ اور جو دوسرا کارنامہ حضرت خسرو حسینی صاحب کا ہے، معارف العوارف، جو سالکین کے لیے حرز جان ہے۔ عوارف المعارف کی شرح جو بندہ نواز نے فرمایا، معارف العوارف کے نام سے آپ بندہ نواز نے اس کی شرح فرمائی، یہ عربی زبان میں ہے۔ اس معارف العوارف پر بھی 2 پی ایچ ڈی اسکالرس نے تحقیق کیا اور تحقیق بڑی عمیق تحقیق کیا ہے، اور میں ان میں کا ایک نام لیتا ہوں جن کو آپ اور ہم سب جانتے ہیں، حضرت مولانا پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب، بڑے عظیم عربی کے اسکالر ہیں، بڑے مشفق استاد ہیں۔ آپ نے اس پر تحقیق کیا اور یہ تحقیق محفوظ تھی، لیکن خسرو حسینی صاحب قبلہ کی کاوشیں، ذاتی دلچسپی کہ یہ بھی چھپ کر متلاشیان راہ کے لیے شمع فروزہ بنی ہوئی ہے، یہ بھی آج اہل اللہ اور عارفین علماء کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اس مختصر سے مقالے میں خسرو حسینی صاحب کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سارے امور کے علاوہ آپ کا جو محبوب مشغلہ ہے خسرو حسینی صاحب کی جو خلوت کے لمحات ہیں، جو ان کے تنہائی کے اوقات ہیں، وہ وقت ہم نے دیکھا اور ہم جانتے ہیں کہ ان اوقات میں وہ اپنے آپ کو عشق رسول میں گم رکھتے ہیں، عشق رسول میں گم رکھتے ہیں، جس کا ثبوت ہمارے پاس ورفعنا لک ذکرک آپ کے نعتیہ مجموعے کی شکل میں موجود ہے۔ 2 حصوں میں یہ ورفعنا لک ذکرک ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے فکر کی جلا جو ہمارے سامنے آئی ہے، جو ان کے خلوت کے لمحات ہیں، اس کو اس طریقے سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہ بندہ نواز کے خانوادی کے ہیں، خانوادہ بندہ نواز ہیں۔ دیکھیے اولیاء اللہ کا سایہ عام لوگوں پر ہوتا، یہ حضرات تو خانوادے سے ہیں، یہ حضرات خانوادہ سے ہیں، یہ بھی کہاں محروم رہتے، ان پر بھی عنایتیں ہیں، ان کو بھی نوازشیں ہیں، اور اس طریقے سے یہ اپنے اوقات کو اس طریقے سے گزار رہے ہیں، جہاں عوام اور انسانیت کی جہاں آپ خدمت کر رہے ہیں، یہ ایک معمولی کام کم نہیں ہے کہ 600 بیڈ کا میڈیکل کالج یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ بندہ نواز ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت 600 بیڈ کا دواخانہ چلتا ہے۔ میڈیکل کالج چلانا کوئی عام بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج اور نہ جانے کتنے کالجز ہے، صرف عورتوں کے بچوں کے لیے ہی نہیں، عورتوں کے لیے بچیوں کے لیے بھی ہے۔ تعلیم کا جو انہوں نے جو دروازہ کھولا ہے، ذکر و اناث، مرد اور بچے عورت سب کے لیے انہوں نے، ان حضرات نے ایک عام طریقے سے فیضان بند نوازی ان حضرات کے ذریعے سے جاری ہے۔ بہرحال بارگاہ الہی میں میں دستبدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت خسرو حسینی صاحب کی خدمات کو قبول فرمائیں، تا دیر انہیں سلامت باکرامت رکھے۔ میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ میرا مضمون ادھورا رہ جائے گا اگر میں جانشین سجادہ نشین کے تذکرے کو فراموش کر دوں، اگر میں جانشین سجادہ نشین کے تذکرے کو فراموش کر دوں تو میرا مضمون ادھورا رہ جائے گا۔ 36 سالہ نوجوان شہزادہ جس کو قدرت نے حسن و جمال سے صورتاً بھی نوازا اور سیرتاً بھی نوازا، میری مراد عزیزی القدر مولانا حافظ سید محمد علی الحسینی ہیں، جو حضرت سید شاہ محمد الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نور نظر نبیرہ اور حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب کے فرزند اکبر ہیں۔ الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں تو بڑی اچھی مثال یہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ دوستو، بندہ نواز ہو یا ان کے خانوادے کے دیگر حضرات ہو، عام طور پہ ہمیں تذکروں میں حافظ قرآن بول کر کہیں تذکرہ نہیں آتا۔ عام طور پہ ہر عالم حافظ قرآن ہوتا تھا، علماء حافظ قرآن ہوتے تھے، لیکن صراحتاً میری نظر سے
ایسا کوئی نہیں گزرا تو غالباً اگر نہ گزرا تو یہ میری کم علمی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو حضرت مولانا سید محمد علی حسینی کی صورت میں حافظ قرآن ایک خانماد بند نوازی میں جلی اور واضح الفاظ میں ہمیں ایک نوجوان مل رہا ہے، اور اعلیٰ عصری اسنادات کے بھی حامل ہیں یہ نوجوان، اعلیٰ عصری اسناد کے بھی حامل ہیں۔ 2 یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹرز ڈگری کی ہے، کتب بینی محبوب مشغلہ ہے، مختلف عناوین اور آپ کے کئی تحقیقی مضامین منصۂ شہود میں آئے ہیں۔ کم عمری ہی سے آپ نے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ خواجہ بندہ نواز میڈیکل کالج ہو یا انجینئرنگ کالج، درس کے ہر ادارہ جو خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے جھنڈے تلے چل رہا ہے اس کے حافظ سید محمد علی حسینی روح رواں رہے ہیں۔ ہر ادارہ کے آپ روح رواں رہے ہیں۔ جب 2018 میں خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی قائم ہوئی تو حافظ صاحب کے ماضی کی شاندار خدمات کا ریکارڈ پیش نظر رکھ کر آپ کو یونیورسٹی کے جلیل القدر عہدہ پرو وائس چانسلر بنایا گیا۔ حافظ سید محمد علی حسینی کو ان کے خدمات کے پیش نظر جو ماضی میں ان کا شاندار ریکارڈ رہا ہے اس ریکارڈ کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر بنایا گیا ہے۔ 38 سالہ نوجوان ہیں اور ایک یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر ہے۔ دوستو، چانسلر ہو یا وائس چانسلر ہو، یہ عمر کے ایک بڑے اسٹیج میں جا کر پہنچتے ہیں۔ ہم لوگ ڈین کی کیفیت میں ڈین کے اس میں آیا، الحمدللہ 50 سال کو میں نے کراس کر لیا ہے، اور الحمدللہ 50 سال کی عمر میں ہم ڈین بنے، لیکن وائس چانسلر بننا آسان بات نہیں ہے۔ وائس چانسلر بننا یا پرو وائس چانسلر بھی بننا آسان بات نہیں ہے۔ یہ ان کے خدمات ہی کا صلے کے طور پہ ان کو یہ عہدہ ملا ہے۔ شب و روز یونیورسٹی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ حافظ صاحب کی مصروفیت شب و روز یونیورسٹی کے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں۔ کبھی میڈیکل کالج میں ہیں تو کبھی انجینئرنگ کالج میں ہیں تو کبھی ہاسپٹل میں ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی وہ سیمینار میں، کبھی وہ ریسرچ میں، کبھی ادھر ادھر، شب و روز آپ اسی کاموں میں ہماتن مصروف ہیں۔ اس کے باوجود درگاہ کے امور سے مکمل باخبر ہیں۔ درگاہ اور خانقاہی نظام اور اس کے جو معمولات ہیں، جو اس کے ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے مکمل سید محمد علی حسینی باخبر ہیں۔ مدرسہ دینیہ بھی آپ کی سرگردگی میں ترقی کے زینے پر ہے۔ ربیع الاول کی مجالس ہو یا محرم کی محفلیں ہوں یا دیگر محافل ہو، ہر جگہ آپ کی شراکت اور بھرپور حصہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ سید محمد حسینی کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائیں، زمانے کی نظر سے ان کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اور اعلیٰ اور بڑے خدمات ان سے لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔